مدینہ آئے، امیر اہل سنت سے گفتگو ہوئی. یہ بتائیے ظفر بھائی، آپ نے توبہ کری؟ میں اپنے ان تمام گناہوں سے جو میں کر چکا ہوں اس سے میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں. ماشاءاللہ. جی فیضان مدینہ تو ایسے ہی لگا جیسے مدینہ شریف میں آ گیا، چونکہ میرے لیے پہلا موقع تھا فیضان مدینہ میں آنے کا. میں نے بارہا سنا تھا، بہت سنا تھا، یہاں سے کئی مرتبہ گزر بھی ہوا میرا، دیکھتا تھا ماشاءاللہ بہت یہاں پہ بھیڑ بھاڑ ہوتی تھی. اکثر سوچتا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں، لیکن بڑا عجیب سا میرے لیے وہ وقت تھا، اور میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میری کیا اس وقت کیفیت تھی اور فیلنگ تھی. مدنی مذاکرے میں پہلی بار آیا تھا، اور ایک عجیب سا ہی ایکسپیرینس تھا، ایک عجیب سی روحانیت تھی، اور ایسا سما تھا کہ جو میں بیان نہیں کر سکتا. اور باپا جان تو اتنے شفیق انسان ہیں، اتنے پیارے، اتنے اچھے میٹھے، کہ مجھے تو شاید یہ ایکسپیکٹیشن ہی نہیں تھی. ان کے لیے میں نے نعت شریف پڑھی. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے. اور مجھے بڑا اچھا لگا، میں نے جب اس کو دوبارہ دیکھا تو باپا جان خود بھی اس کو پڑھ رہے تھے میرے ساتھ. اور دنیا کے جتنے بھی فنکار ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، جو بھی اس فیلڈ سے وابستہ لوگ ہیں، میری دل سے، سچے دل سے درخواست ہے کہ مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے فیضان مدینہ میں، ضرور ضرور تشریف لائیے اس میں، اور آ کر اپنی زندگی کے راستے کو بدلیے. آج فیضان مدینہ آنے سے قبل نہ جانے کتنے سالوں سے میں کیسے کیسے کون سے اسٹیجز کے اوپر میں نے دنیا بھر کے لوگوں کو گانے سنائے ہیں، لیکن فیضان مدینہ میں آ کر اسی جگہ کھڑے ہو کر میں نے باپا جان کے سامنے میں نے نعت شریف پڑھی. میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے، میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے، بنے دل تیرا ٹھکانہ مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. اور مجھے ایسے لگا کہ یہی سچا راستہ ہے، اور یہی وہ راستہ تھا جس کے لیے شاید میں کافی عرصے سے بھٹک رہا تھا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. آپ کی دعاؤں اور باپا جان کے پیار کے صدقے انشاءاللہ میں اپنے نعت شریف کے کام کو اور یہ دعوت اسلامی کے اس مشن کو انشاءاللہ تعالی جاری و ساری رکھوں گا. آپ مرید ہوئے پہلی بار، یہ کیسا لگا؟ میں نے کچھ سوچے سمجھے اور جانے بنا میرے دل نے یہ قبول کیا، اور ان کی محبت میں میں نے یہ سب اقرار کیا. باپا ایک درخواست ہے باپا جان آپ سے کہ مجھے آپ توبہ بھی کروا دیجئے اور مرید بھی بنا دیجئے. توبہ کرتا ہوں میں، توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. ہم فنکاروں کو بھی انشاءاللہ مسجد بھرو تحریک کے رضاکار بنائیں گے انشاءاللہ. مجلس اصلاح برائے فنکار کے تحت سابقہ گلوکار فیضان مدینہ آئے
امیر اہل سنت سے گفتگو ہوئی. یہ بتائیے ظفر بھائی، آپ نے توبہ کری، میں اپنے ان تمام گناہوں سے جو میں کر چکا ہوں اس سے میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں. ماشاءاللہ. جی. فیضان مدینہ تو ایسے ہی لگا جیسے مدینہ شریف میں آ گیا، چونکہ میرے لیے پہلا موقع تھا فیضان مدینہ میں آنے کا. میں نے بارہا سنا تھا، بہت سنا تھا، یہاں سے کئی مرتبہ گزر بھی ہوا میرا، دیکھتا تھا ماشاءاللہ بہت یہاں پہ بھیڑ بھاڑ ہوتی تھی. اکثر سوچتا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں، لیکن بڑا عجیب سا میرے لیے وہ وقت تھا، اور میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میری کیا اس وقت کیفیت تھی اور فیلنگ تھی. مدنی مذاکرے میں پہلی بار آیا تھا اور ایک عجیب سا ہی ایکسپیرینس تھا، ایک عجیب سی روحانیت تھی، اور ایسا سما تھا کہ جو میں بیان نہیں کر سکتا. اور باپا جان تو اتنے شفیق انسان ہیں، اتنے پیارے، اتنے اچھے میٹھے، کہ مجھے تو شاید یہ ایکسپیکٹیشن ہی نہیں تھی. ان کے لیے میں نے نعت شریف پڑھی. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے. اور مجھے بڑا اچھا لگا، میں نے جب اس کو دوبارہ دیکھا تو باپا جان خود بھی اس کو پڑھ رہے تھے میرے ساتھ. اور دنیا کے جتنے بھی فنکار ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، جو بھی اس فیلڈ سے وابستہ لوگ ہیں، میری دل سے، سچے دل سے درخواست ہے کہ مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے فیضان مدینہ میں، ضرور ضرور تشریف لائیے اس میں، اور آ کر اپنی زندگی کے راستے کو بدلیے. فیضان مدینہ آنے سے قبل نہ جانے کتنے سالوں سے میں کیسے کیسے کون سے اسٹیجز کے اوپر میں نے دنیا بھر کے لوگوں کو گانے سنائے ہیں، لیکن فیضان مدینہ میں آ کر اسی جگہ کھڑے ہو کر میں نے باپا جان کے سامنے میں نے نعت شریف پڑھی. میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے، میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے، بنے دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. اور مجھے ایسے لگا کہ یہی سچا راستہ ہے، اور یہی وہ راستہ تھا جس کے لیے شاید میں کافی عرصے سے بھٹک رہا تھا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. آپ کی دعاؤں اور باپا چاند کے پیار کے صدقے انشاءاللہ میں اپنے نعت شریف کے کام کو اور یہ دعوت اسلامی کے اس مشن کو انشاءاللہ تعالی جاری و ساری رکھوں گا. آپ مرید ہوئے پہلی بار، یہ کیسا لگا؟ میں نے کچھ سوچے سمجھے اور جانے بنا میرے دل نے یہ قبول کیا، اور ان کی محبت میں نے یہ سب اقرار کیا. باپا ایک درخواست ہے باپا جان آپ سے کہ مجھے آپ توبہ بھی کروا دیجئے اور مرید بھی بنا دیجئے. तौबा करता हूँ मैं توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے गुनाहों से گناہوں سے. मुरीद होता हूँ मैं مرید ہوتا ہوں میں खानदाने आलीशान عالیشان قادریہ قادریہ رضویہ میں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. ہم فنکاروں کو بھی انشاءاللہ مسجد بھرو تحریک کے رضاکار بنائیں گے انشاءاللہ. مجلس اصلاح برائے فنکار کے تحت سابقہ گلوکار فیضان مدینہ آئے
امیر اہل سنت سے گفتگو ہوئی. یہ بتائیے ظفر بھائی، آپ نے توبہ کری، میں اپنے ان تمام گناہوں سے جو میں کر چکا ہوں اس سے میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں. ماشاءاللہ. جی. فیضان مدینہ تو ایسے ہی لگا جیسے مدینہ شریف میں آ گیا، چونکہ میرے لیے یہ پہلا موقع تھا فیضان مدینہ میں آنے کا. میں نے بارہا سنا تھا، بہت سنا تھا، یہاں سے کئی مرتبہ گزر بھی ہوا میرا، دیکھتا تھا ماشاءاللہ بہت یہاں پہ بھیڑ بھاڑ ہوتی تھی. اکثر سوچتا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں، لیکن بڑا عجیب سا میرے لیے وہ وقت تھا، اور میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میری کیا اس وقت کیفیت تھی اور فیلنگ تھی. مدنی مذاکرے میں پہلی بار آیا تھا اور ایک عجیب سا ہی ایکسپیرینس تھا، ایک عجیب سی روحانیت تھی، اور ایسا سما تھا کہ جو میں بیان نہیں کر سکتا. اور باپا جان تو اتنے شفیق انسان ہیں، اتنے پیارے، اتنے اچھے میٹھے، کہ مجھے تو شاید یہ ایکسپیکٹیشن ہی نہیں تھی. ان کے لیے میں نے نعت شریف پڑھی. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے. اور مجھے بڑا اچھا لگا، میں نے جب اس کو دوبارہ دیکھا تو باپا جان خود بھی اس کو پڑھ رہے تھے میرے ساتھ. اور دنیا کے جتنے بھی فنکار ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، جو بھی اس فیلڈ سے وابستہ لوگ ہیں، میری دل سے، سچے دل سے درخواست ہے کہ مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے فیضان مدینہ میں، ضرور ضرور تشریف لائیے اس میں، اور آ کر اپنی زندگی کے راستے کو بدلیے. آج فیضان مدینہ آنے سے قبل نہ جانے کتنے سالوں سے میں کیسے کیسے کون سے اسٹیجز کے اوپر میں نے دنیا بھر کے لوگوں کو گانے سنائے ہیں، لیکن فیضان مدینہ میں آ کر اسی جگہ کھڑے ہو کر میں نے باپا جان کے سامنے میں نے نعت شریف پڑھی. میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے، میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے، بنے دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. اور مجھے ایسے لگا کہ یہی سچا راستہ ہے، اور یہی وہ راستہ تھا جس کے لیے شاید میں کافی عرصے سے بھٹک رہا تھا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. آپ کی دعاؤں اور باپا چاند کے پیار کے صدقے انشاءاللہ میں اپنے نعت شریف کے کام کو اور یہ دعوت اسلامی کے اس مشن کو انشاءاللہ تعالی جاری و ساری رکھوں گا. آپ مرید ہوئے پہلی بار، یہ کیسا لگا؟ میں نے کچھ سوچے سمجھے اور جانے بنا میرے دل نے یہ قبول کیا، اور ان کی محبت میں نے یہ سب اقرار کیا. باپا ایک درخواست ہے باپا جان آپ سے کہ مجھے آپ توبہ بھی کروا دیجئے اور مرید بھی بنا دیجئے. توبہ کرتا ہوں میں، توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. ہم فنکاروں کو بھی انشاءاللہ مسجد بھرو تحریک کے رضا کار بنائیں گے انشاءاللہ. مجلس اصلاح برائے فنکار کے تحت سابقہ گلوکار فیضان مدینہ آئے
امیر اہل سنت سے گفتگو ہوئی. یہ بتائیے ظفر بھائی، آپ نے توبہ کری، میں اپنے ان تمام گناہوں سے جو میں کر چکا ہوں اس سے میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں. ماشاءاللہ. جی فیضان مدینہ تو ایسے ہی لگا جیسے مدینہ شریف میں آ گیا، چونکہ میرے لیے پہلا موقع تھا فیضان مدینہ میں آنے کا. میں نے بارہا سنا تھا، بہت سنا تھا، یہاں سے کئی مرتبہ گزر بھی ہوا میرا، دیکھتا تھا ماشاءاللہ بہت یہاں پہ بھیڑ بھاڑ ہوتی تھی. اکثر سوچتا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں، لیکن بڑا عجیب سا میرے لیے وہ وقت تھا، اور میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میری کیا اس وقت کیفیت تھی اور فیلنگ تھی. مدنی مذاکرے میں پہلی بار آیا تھا، اور ایک عجیب سا ہی ایکسپیرینس تھا، ایک عجیب سی روحانیت تھی، اور ایسا سما تھا کہ جو میں بیان نہیں کر سکتا. اور باپا جان تو اتنے شفیق انسان ہیں، اتنے پیارے، اتنے اچھے میٹھے، کہ مجھے تو شاید یہ ایکسپیکٹیشن ہی نہیں تھی. ان کے لیے میں نے نعت شریف پڑھی. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے. اور مجھے بڑا اچھا لگا، میں نے جب اس کو دوبارہ دیکھا تو باپا جان خود بھی اس کو پڑھ رہے تھے میرے ساتھ. اور دنیا کے جتنے بھی فنکار ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، جو بھی اس فیلڈ سے وابستہ لوگ ہیں، میری دل سے، سچے دل سے درخواست ہے کہ مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے فیضان مدینہ میں، ضرور ضرور تشریف لائیے اس میں، اور آ کر اپنی زندگی کے راستے کو بدلیے. آج فیضان مدینہ آنے سے قبل نہ جانے کتنے سالوں سے میں کیسے کیسے کون سے اسٹیجز کے اوپر میں نے دنیا بھر کے لوگوں کو گانے سنائے ہیں، لیکن فیضان مدینہ میں آ کر اسی جگہ کھڑے ہو کر میں نے باپا جان کے سامنے میں نے نعت شریف پڑھی. میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے، میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے، بنے دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. اور مجھے ایسے لگا کہ یہی سچا راستہ ہے، اور یہی وہ راستہ تھا جس کے لیے شاید میں کافی عرصے سے بھٹک رہا تھا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. آپ کی دعاؤں اور باپا چاند کے پیار کے صدقے انشاءاللہ میں اپنے نعت شریف کے کام کو اور یہ دعوت اسلامی کے اس مشن کو انشاءاللہ تعالی جاری و ساری رکھوں گا. آپ مرید ہوئے پہلی بار، یہ کیسا لگا؟ میں نے کچھ سوچے سمجھے اور جانے بنا میرے دل نے یہ قبول کیا، اور ان کی محبت میں میں نے یہ سب اقرار کیا. باپا ایک درخواست ہے باپا جان آپ سے کہ مجھے آپ توبہ بھی کروا دیجئے اور مرید بھی بنا دیجئے. توبہ کرتا ہوں میں، توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. ہم فنکاروں کو بھی انشاءاللہ مسجد بھرو تحریک کے رضا کار بنائیں گے انشاءاللہ. مجلس اصلاح برائے فنکار کے تحت سابقہ گلوکار فیضان مدینہ آئے
امیر اہل سنت سے گفتگو ہوئی. یہ بتائیے ظفر بھائی، آپ نے توبہ کری، میں اپنے ان تمام گناہوں سے جو میں کر چکا ہوں اس سے میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں. ماشاءاللہ. جی. فیضان مدینہ تو ایسے ہی لگا جیسے مدینہ شریف میں آ گیا، چونکہ میرے لیے یہ پہلا موقع تھا فیضان مدینہ میں آنے کا. میں نے بارہا سنا تھا، بہت سنا تھا، یہاں سے کئی مرتبہ گزر بھی ہوا میرا، دیکھتا تھا ماشاءاللہ بہت یہاں پہ بھیڑ بھاڑ ہوتی تھی. اکثر سوچتا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں، لیکن بڑا عجیب سا میرے لیے وہ وقت تھا، اور میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میری کیا اس وقت کیفیت تھی اور فیلنگ تھی. مدنی مذاکرے میں پہلی بار آیا تھا، اور ایک عجیب سا ہی ایکسپیرینس تھا، ایک عجیب سی روحانیت تھی، اور ایسا سما تھا کہ جو میں بیان نہیں کر سکتا. اور باپا جان تو اتنے شفیق انسان ہیں، اتنے پیارے، اتنے اچھے میٹھے، کہ مجھے تو شاید یہ ایکسپیکٹیشن ہی نہیں تھی. ان کے لیے میں نے نعت شریف پڑھی. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے. اور مجھے بڑا اچھا لگا، میں نے جب اس کو دوبارہ دیکھا تو بابا جان خود بھی اس کو پڑھ رہے تھے میرے ساتھ. اور دنیا کے جتنے بھی فنکار ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، جو بھی اس فیلڈ سے وابستہ لوگ ہیں، میری دل سے، سچے دل سے درخواست ہے کہ مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے فیضان مدینہ میں، ضرور ضرور تشریف لائیے اس میں، اور آ کر اپنی زندگی کے راستے کو بدلیے. آج فیضان مدینہ آنے سے قبل نہ جانے کتنے سالوں سے میں کیسے کیسے کون سے اسٹیجز کے اوپر میں نے دنیا بھر کے لوگوں کو گانے سنائے ہیں، لیکن فیضان مدینہ میں آ کر اسی جگہ کھڑے ہو کر میں نے باپا جان کے سامنے میں نے نعت شریف پڑھی. میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے، میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے، بنے دل تیرا ٹھکانہ مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. اور مجھے ایسے لگا کہ یہی سچا راستہ ہے، اور یہی وہ راستہ تھا جس کے لیے شاید میں کافی عرصے سے بھٹک رہا تھا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. آپ کی دعاؤں اور باپا جان کے پیار کے صدقے انشاءاللہ میں اپنے نعت شریف کے کام کو اور یہ دعوت اسلامی کے اس مشن کو انشاءاللہ تعالی جاری و ساری رکھوں گا. آپ مرید ہوئے پہلی بار، یہ کیسا لگا؟ میں نے کچھ سوچے سمجھے اور جانے بنا میرے دل نے یہ قبول کیا، اور ان کی محبت میں نے یہ سب اقرار کیا. باپا ایک درخواست ہے باپا جان آپ سے کہ مجھے آپ توبہ بھی کروا دیجئے اور مرید بھی بنا دیجئے. तौबा करता हूँ मैं توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے गुनाहों से گناہوں سے. मुरीद होता हूँ मैं مرید ہوتا ہوں میں खानदाने خاندان आलीशान عالیشان قادریہ قادریہ رضویہ رضویہ میں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ.